وہ ہیلو کی آواز پر پلٹی۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر سالار کھڑا تھا۔ وہ اپنے اسی بے ڈھنگے حلیے میں تھا، ٹی شرٹ کے سارے بٹن کھلے ہوئے، اور وہ خود جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس طرح کا رد عمل کرے۔ سالار کے ساتھ تیمور بھی تھا۔ آؤ تمہیں اس لڑکی سے ملواتا ہوں۔ سالار نے امامہ کو کتابوں کی دکان پر دیکھا تو قریب چلا آیا۔ تیمور نے گردن موڑ کر دیکھا اور حیرانی سے کہا، اس چادر والی لڑکی سے؟ ہاں، سالار نے قدم بڑھائے۔ یہ کون ہے؟ تیمور نے پوچھا۔ یہ وسیم کی بہن ہے، سالار نے کہا۔ وسیم کی؟ مگر تم اس سے کیوں مل رہے ہو؟ وسیم اور اس کی فیملی تو خاصی کنزرویٹو ہے، اس سے مل کر کیا کرو گے؟ تیمور نے امامہ پر دور سے نظر ڈالتے ہوئے کہا، پہلی بار نہیں مل رہا ہوں، پہلے بھی مل چکا ہوں۔ بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ سالار نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ امامہ نے میگزین ہاتھ میں پکڑے پکڑے ایک نظر سالار اور ایک نظر اس کے ساتھ کھڑے لڑکے کو دیکھا جو تقریباً سالار جیسے ہی حلیے کا تھا۔ ہاؤ آر یو؟ سالار نے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ فائن۔ امامہ نے میگزین بند کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ تیمور ہے، وسیم سے اس کی بھی خاصی دوستی ہے، سالار نے تعارف کروایا۔ امامہ نے ایک نظر تیمور کو دیکھا، پھر ہاتھ کے اشارے سے شاپنگ سینٹر کے ایک حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وسیم وہاں ہے۔ سالار نے گردن موڑ کر اس طرف دیکھا جس طرف اس نے اشارہ کیا تھا اور کہا، ہم وسیم سے ملنے نہیں آئے۔ تو؟ امامہ نے سنجیدگی سے کہا، آپ سے بات کرنے آئے ہیں، مگر میں آپ کو نہیں جانتی، پھر آپ مجھ سے کیا بات کریں گے؟ امامہ نے سرد مہری سے کہا۔ اسے سالار کی آنکھوں سے وحشت ہونے لگی۔ کاش یہ کسی سے نظر جھکا کر بات کرنا سیکھ لیتا، خاص طور پر کسی لڑکی سے۔ اس نے میگزین دوبارہ کھول لیا۔ آپ مجھے نہیں جانتی؟ سالار نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، آپ کے گھر کے ساتھ ہی میرا گھر ہے۔ یقیناً ہے، مگر میں آپ کو ذاتی طور پر نہیں جانتی۔ اس نے اسی رکھائی سے میگزین پر نظریں جمائے رکھیں۔ چند ماہ پہلے آپ ایک رات میری جان بچانے آئی تھیں، سالار نے مذاق اڑانے والے انداز میں سے یاد دلایا۔ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے یہ میرا فرض تھا۔ میرے سامنے کوئی بھی مر رہا ہوتا میں یہی کرتی۔ اب مجھے ایکسکیوز کریں، میں کچھ مصروف ہوں۔ سالار اس کے کہنے کے باوجود ٹس سے مس نہ ہوا۔ تیمور نے اس کے بازو کو ہولے سے کھینچ کر اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ اسے شاید وسیم کے حوالے سے امامہ کا لحاظ تھا، مگر سالار نے اپنا بازو چھڑا لیا۔ میں اس رات آپ کی مدد کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ آپ نے مجھے پروفیشنل طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا تھا، اس بار سالار نے سنجیدگی سے کہا۔ امامہ نے اس کی بات پر میگزین سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ آپ کا اشارہ اگر اس تھپڑ کی طرف ہے تو ہاں، یہ بالکل ان پروفیشنل تھا اور میں اس کے لیے معذرت کرتی ہوں۔ میں نے اسے مائنڈ نہیں کیا تھا، میرا اشارہ اس طرف نہیں تھا، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ مجھے توقع تھی کہ آپ تھپڑ کو مائنڈ نہیں کریں گے۔ ویسے آپ کا اشارہ کس طرف تھا؟ بے حد تھرڈ کلاس طریقے سے بینڈیج کی تھی آپ نے میری، اور آپ کو پراپر طریقے سے بلڈ پریشر بھی چیک کرنا نہیں آتا، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ امامہ کے کان کی لوہیں سرخ ہو گئیں، وہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ افسوسناک بات ہے کہ ایک ڈاکٹر کو ایسے معمولی کام نہیں آتے جو کسی بھی عام آدمی کو آتے ہیں۔ اس بار اس کا انداز پھر مذاق اڑانے والا تھا۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میڈیکل کی ابتدائی سالوں میں ہوں، پہلی بات، اور جہاں تک ان پروفیشنل ہونے کا تعلق ہے تو اگلی بار سے ہی۔ آپ نے تو ابھی اس طرح کی کئی کوششیں کرنی ہیں، میں آہستہ آہستہ آپ پر پریکٹس کر کے اپنا ہاتھ صاف کر لوں گی۔ ایک لمحے کے لیے وہ کچھ نہیں بول سکا، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری، یوں جیسے وہ اس کی بات پر محظوظ ہوا ہو مگر شرمندہ نہیں، اور اس نے اس کا اظہار بھی کیا، اگر آپ مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش میں ہیں تو آپ اس میں ناکام ہوں گی۔
میں جانتی ہوں آپ شرمندہ نہیں ہوتے، یہ صرف انسانوں میں ہوتی ہے۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ کے خیال میں کیا ہوں؟ سالار نے اسی انداز میں کہا۔ پتہ نہیں، ایک ویٹ ہی اس بارے میں آپ کو زیادہ بہتر گائیڈ کر سکے گا۔ اور اس بار اس کی بات پر ہنسا۔ 2 پیروں پر چلنے والے جانور کو ہر میڈیکل ڈکشنری انسان کہتی ہے، اور میں 2 پیروں پر چلتا ہوں۔ ریچھ سے لے کر کتے تک ہر 4 پیروں والا جانور 2 پیروں پر چل سکتا ہے اگر اسے ضرورت پڑے یا اس کا دل چاہے تو۔ مگر میرے 4 پیر نہیں ہیں، اور میں صرف ضرورت کے وقت ہی نہیں، ہر وقت ہی 2 پیروں پر چلتا ہوں۔ سالار نے عجیب سے انداز میں اپنے لفظوں کو زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے 4 پیر نہیں، اسی لیے میں نے آپ کو ویٹ سے ملنے کو کہا ہے۔ وہ آپ کو آپ کی خصوصیات کے بارے میں صحیح بتا سکے گا، امامہ نے سرد مہری سے کہا۔ وہ اسے زج کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ویسے جتنی اچھی طرح آپ جانوروں کے بارے میں جانتی ہیں، آپ ایک بہت اچھی ویٹ ثابت ہو سکتی ہیں۔ آپ کے علم سے میں خاصا متاثر ہوا ہوں۔ امامہ کے چہرے کی سرخی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ اگر آپ میری ویٹ بن جائیں تو میں آپ کے بتائے ہوئے مشوروں کے مطابق آپ ہی کے پاس آیا کروں گا، تاکہ آپ میرے بارے میں ریسرچ کر کے مجھے بتا سکیں۔ سالار نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ وہ اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہہ سکی، صرف اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ ضرورت سے زیادہ ہی منہ پھٹتا، اور ایسے شخص کے ساتھ لمبی گفتگو کرنا آپ بیل مجھے مار کے مترادف تھا، اور وہ یہ حماقت پہلے ہی کر چکی تھی۔ ویسے آپ کیا فیس چارج کریں گی؟ وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ یہ وسیم ہی آپ کو بتائے گا، امامہ نے اس بارے سے دھمکانے کی کوشش کی۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ میں وسیم سے پوچھ لوں گا، اس طرح تو خاصی آسانی ہو جائے گی۔ وہ اس کی دھمکی کو سمجھنے کے باوجود مرغوب نہیں ہوا، اور اس نے امامہ کو یہ بھی جتا دیا۔ تیمور ایک بار پھر اس کا بازو پکڑ لیا۔ آؤ سالار، چلتے ہیں، مجھے ایک ضروری کام یاد آ رہا ہے۔ اس نے عجلت کے عالم میں سالار کو اپنے ساتھ تقریباً گھسیٹنے کی کوشش کی، مگر سالار نے توجہ نہیں دی۔ چلتے ہیں یار، اس طرح کھینچو تو مت۔ وہ اس سے کے کہنے کے باوجود امامہ کی طرف متوجہ رہا۔ بہرحال یہ سب مذاق تھا، میں واقعی آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا۔ آپ نے اور وسیم نے کافی مدد کی تھی میری۔ گڈ بائے، وہ کہتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ امامہ نے اس کے بے اختیار ایک سکون کا سانس لیا۔ وہ شخص واقعی کریک تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی، وسیم جیسے شخص کیسے اس آدمی کے ساتھ دوستی کر سکتا ہے۔ وہ ایک بار پھر میگزین کے ورق الٹنے لگی۔ سالار آیا تھا تمہارے پاس؟ وسیم نے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ دور سے سالار اور تیمور کو اس نے دیکھ لیا تھا۔ ہاں، امامہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر میگزین کو دیکھنے لگی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ وسیم نے کچھ تجسس سے پوچھا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تم نے اس جیسے شخص کے ساتھ دوستی کر رکھی ہے۔ میں نے اس سے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ بیہودہ اور بدتمیز لڑکا نہیں دیکھا، امامہ نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا شکریہ ادا کر رہا تھا، اور ساتھ ہی مجھ سے کہہ رہا تھا مجھے بینڈیج تک ٹھیک طرح سے کرنی نہیں آتی، نہ ہی بلڈ پریشر چیک کر سکتی ہوں۔ وسیم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ چھوڑو اسے، یہ عقل سے پیدل ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے 2 ہاتھ اور لگا دوں، اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ منہ اٹھا کر اپنے دوست کو کھینچ کر پہنچ گیا یہاں۔ بھائی، کس نے کہا ہے کہ تم میرا شکریہ ادا کرو؟ اور مجھے تو وہ لڑکا بھی خاصا برا لگا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری اس کے ساتھ بھی دوستی ہے۔ امامہ کو اچانک یاد آیا۔ دوستی تو نہیں، بس جان پہچان ہے، وسیم نے وضاحت کی۔ تمہیں ایسے لڑکوں کے ساتھ جان پہچان رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حلیہ دیکھا ہے تم نے ان دونوں کا؟ نہ انہیں بات کرنے کی تمیز ہے، نہ لباس پہننے کا سلیقہ ہے، اور منہ اٹھا کر شکریہ ادا کرنے آ گئے۔ بہرحال تم ان سے مکمل طور پر قطع تعلق کرو، کوئی ضرورت نہیں اس طرح کے لڑکوں سے جان پہچان کی بھی تمہیں۔
امامہ نے میگزین رکھتے ہوئے ایک بار پھر اسے تنبیہ کی اور پھر باہر جانے کے لیے قدم بڑھایا۔ وسیم بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ مگر میں اس بات پر حیران ہوں، یہ جس حالت میں تھا اسے کیسے یاد ہے کہ میں نے اس کی بینڈیج اچھی نہیں کی یا بلڈ پریشر لینے میں مجھے دقت ہو رہی تھی؟ امامہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میں یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ایسے ہی ہاتھ پاؤں جھٹک رہا ہے۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے ارد گرد ہونے والی چیزوں کو بھی آبزرو کر رہا ہے۔ ویسے بینڈیج واقعی بہت خراب کی تھی تم نے، اور اگر میں تمہاری مدد نہ کرتا تو بلڈ پریشر کی ریڈنگ بھی تمہیں لینا نہیں آتی۔ کم از کم اس بارے میں تو وہ جو کچھ کہہ رہا تھا ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ وسیم نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں مجھے پتہ ہے، امامہ نے اعتراف کرتے ہوئے کہا، میں اس وقت بہت زیادہ نروس تھی۔ میں پہلی بار اس طرح کی صورتحال کا شکار ہوئی تھی، پھر اس کے ہاتھ سے نکلنے والا خون مجھے اور خوفزدہ کر رہا تھا، اور اوپر سے اس کا رویہ۔ کسی خودکشی کرنے والے انسان کو اس طرح کی حرکتیں کرتے نہیں دیکھا تھا میں نے۔ اور تم ڈاکٹر بننے جا رہی ہو، اور وہ بھی قابل اور نامور ڈاکٹر، ناقابل یقین۔ وسیم نے تبصرہ کیا، اب کم از کم تم اس طرح کی باتیں مت کرو۔ امامہ نے احتجاج کیا، میں نے اس لیے تمہیں یہ سب نہیں بتایا کہ تم میرا مذاق اڑاؤ۔ وہ لوگ پارکنگ ایریا میں پہنچ گئے۔